اب میں دعوت دیتا ہوں محمد عادل عبید اللہ کو، آپ آئے اور اپنے ایمان کی وضاحت کریں۔ محمد عادل عبید اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی، اساتذہ کرام، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع بیان ہے عظمت قرآن۔ سامعین کرام، قرآن کریم یہ وہ عظیم کتاب ہے جس نے کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو پیغام رشد و ہدایت سنایا، ظلم و بربریت میں ڈوبتی ہوئی انسانیت کو کامیابی و کامرانی کے ساحل پر پہنچا دیا، دنیا و آخرت کی کامیابی و نجات کے پیچیدہ مراحل کو آسان کر دیا۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یقیناً قرآن کریم سرچشمہ رشد و ہدایت ہے، خزینہ رحمت و برکت ہے، ذخیرہ حکمت و موعظت ہے، باعث نجات و فلاح ہے، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسی قرآن نے انسانوں کو نفرت و عداوت، جنگ و جدال، اختلاف و انتشار کے دلدل سے نکال کر ایمان و اسلام کے اساس بنیاد پر متحد و متفق کر دیا۔ اسی قرآن نے انسانوں کو شقاوت و بدبختی اور ہدایت و شرافت کی بلند چوٹیوں پر پہنچا دیا جس کی نظیر کسی بھی مذہب و ملت میں نہیں مل سکتی، اور آج تک وہ اپنے حرکات و سکنات، حروف و الفاظ، معنی مفاہیم کے ساتھ پوری دنیا میں الف سے لے کر یا تک محفوظ و مامون ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے لے لیا ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم بھی اس کے محافظ ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہی قرآن ہے جس ذات نے اسے نازل کیا وہ کائنات عالم کو وجود بخشنے والا ہے، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ افضل الانبیاء، افضل البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور جس کے ذریعے نازل ہوا وہ افضل الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات ہے، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ افضل الامکنہ بلد امین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، اور جس وقت نازل ہوا وہ خیر و برکت سے پرماہ رمضان ہے۔ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں کو سب سے افضل کہا گیا ہے، جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ وہی قرآن ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشی کا پیغام ہے۔ سامعین کرام، سوچیے اور ذرا اندازہ لگائیے، ان تمام خوبیوں اور عظمتوں کے ہوتے ہوئے قرآن مقدس سرچشمہ رشد و ہدایت کیوں نہ ہوگا، باعث نجات و فلاح کیوں نہ ہوگا؟ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم سے ہماری جو بے اعتنائی و بے پرواہی بڑھ رہی ہے وہ سب نفس، شیطان اور دنیا کی محبت کا دھوکہ ہے۔ اسی طرح پہلے جن گھروں میں سے قرآن مقدس کی آوازیں گونجا کرتی تھی، آج انہی گھروں میں سے ٹی وی اور موبائل کے ذریعے گانوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ اسی لیے مسلمان ہر معاملے میں ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔ سچ کہا تھا علامہ اقبال نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق